السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 64 سے ہم انشاءاللہ تلاوت اس کی شروع کرتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربك نسيا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا. ترجمہ دیکھتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی میں مر چکوں گا تو دوبارہ زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے رب کی قسم ہم تو ضرور ان سب کو اور ان سب شیاطین کو بھی گھیر کر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. اچھا، اس کا ترجمہ نا تھوڑا اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر. میں نے جو ہے نا آگے کا تھوڑا پڑھ دیا، جو اینڈ کا تھا نا ترجمہ، اوپر سے شروع سے اس کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 64 سے جو بات ہو رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یہ ہے آیت نمبر 64 سے 66 کا ترجمہ. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. تو یہاں اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آتا ہے، شان نزول آتا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے وحی کے حوالے سے جلدی جلدی ملاقات کی ایک آرزو کی کہ وہی جلدی جلدی اتاری جائے. تو کہتے یہ ہیں کہ یعنی یہ اس کی آپ کی بخاری میں آپ کو تفسیر میں اس کا ملے گا، یعنی اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے یہ بات کی کہ ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. یعنی چاہے وہ جبریل علیہ السلام ہے یا کوئی اور بھی فرشتے ہیں، تو اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ جلدی یا دیر یا سویر ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی نہیں اتریں گے. تو بڑی ایک اہم بات ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے. اور تو اس کے بارے میں بلکہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی تفسیر میں آتا ہے کہ تقریباً 7 دن تک جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اس خواہش کے اظہار کے بعد. اور اس کے بعد جب آپ آئے تو یہ وہی نازل بھی، اور اس میں اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈاؤن ڈیلیگیٹ کردہ حکم ہے جو وہ فرشتوں کو دیا کرتے ہیں. اور آگے جو بات ہے کہ یہاں پر ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کہ وحی کا نزول کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا اور کوئی احکامات لے کے فرشتوں کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں دیر یا سویر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جیسے ہماری اپنی زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، تو ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب اس خواہش کو پورا کرنا ہے یا کس بات کو ہماری کس وقت کا طے کیا ہوا لکھا ہوا ہماری تقدیر میں آلریڈی موجود ہے. دوسری بات پھر اس کے بعد یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ تم اس اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو. یعنی مراد یہاں پر یہی ہے کہ تمہیں اس چیز سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا، کب پورا ہوگا، کب تمہاری خواہش پوری ہوگی، کب تمہاری دعا قبول ہوگی. تم اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرو کہ تمہارا دنیا میں مقصد جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، یعنی ہم انسانوں کا خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، اس لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ ہر وقت ایک فرمائشی پروگرام کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایک اپنا لیٹر ٹائپ جو ہے وہ سمجھے کے سامنے رکھے رہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی میری خواہش کب پوری ہوگی، اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں مراد یہ کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، جو تمہارا کام کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگوں کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے کہ کب تمہاری یہ خواہش پوری کرنی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ جلدی جلدی وہ ان کے اوپر وحی آئے، تو اس طرح کی جو تمہاری خواہشات ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھے گا۔ جیسے ہماری مختلف خواہشات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تھے تو ان کی خواہش بھی اعلیٰ تھی، ہم عام انسان ہیں تو ہماری خواہشات بھی عام ہیں۔ تو اس طرح بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں اس میں فرمایا کہ کیا کوئی ہستی ہے تمہارے علم میں اس کے ہم پایا، تم یہ سوچو کہ کیا تمہاری نظر میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ہستی ابھی تک گزری ہے، یا دنیا میں تم نے اللہ سے بڑھ کر قدرت رکھنے والی کوئی ہستی پائی ہے؟ تو تم تو اس پہ غور کرو، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف کانسنٹریٹ کرو۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بات آ رہی ہے، اگلی جو بات ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ یہ جو بات یہ ہے آیت نمبر 66 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ کون انسان کہتا ہے، بیسکلی یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ کافر کا۔ کافر یہ کہتا ہے کہ جب میں ایک دفعہ مر گیا تو میری جو ہڈیاں ہیں وہ قبر کے اندر رل مل جائیں گی، یہ کافروں کا ایک کانسیپٹ آج بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جینا ہے تو بھی اس دنیا کے لیے، مرنا ہے تو بھی اس دنیا کے لیے، تو جتنے مزے کرنے، جتنا انجوائمنٹ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، باقی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ سے جوڑ کے نئے سرے سے ہمیں پیدا کرے۔ تو یہ یہاں پہ سوال ہے کہ یہ تو انسان یہ کہتا ہے کہ میں نہیں نکالا جاؤں گا دوبارہ۔ ایکچولی یہی ساری غلط فہمی کا شکار ہو کے انسان دنیا میں، جو ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہمیں دنیا میں معصیت نظر آتی ہے، اس کا ایک ون آف دا ریزن بھی یہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 سے 69 تک۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے بھی اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان سب شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم دو تین چیزوں کے مطلب دیکھتے ہیں۔ ایک تو جسیہ جو یہ ٹرم آ رہی ہے نا یہاں پہ آیت نمبر جو ہے 68 ہے، جس میں یہ آ رہا ہے جسیہ۔ اس سے مراد ہوتا ہے گھٹنوں کے بل۔ اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اسے پہلے بھی پیدا کر چکے؟ کس انسان سے کہا جا رہا ہے؟ جو کفر اختیار کرتا ہے نا، جو یہ کہتا ہے کہ ہم جب ایک دفعہ قبر کے اندر رل مل جائیں گے تو دوبارہ کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا اور ہمیں پیدا کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پہلا کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا؟ تو جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو دوبارہ سے ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ جیسے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو پہلے جب آپ اگر ایک کوئی
ایسے لکھتے ہیں یا آپ کسی پوئم لکھتے ہیں آپ پہلی دفعہ، یا آپ کوئی تفسیر کرتے ہیں کسی آیت کی، تو جب پہلی دفعہ آپ اس سے بات زیادہ اچھی سمجھیں گی، جو میں اب مثال دے رہی ہوں کہ جب پہلی دفعہ آپ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جب آپ پہلی دفعہ قرآن کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ. اور جب آپ کا یہ روٹین بن جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک دفعہ قرآن کی تکمیل ہو گئی، پھر آپ نے دوسری دفعہ اسی آیت کو پڑھایا، تو دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ ہر دفعہ جتنی دفعہ وہ آیت کو پڑھایا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آیت تو ازور ہو جاتی ہے، وہ تو بس آتی ہے آیت اور انسان کے ذہن میں اس کے پوائنٹس اور اس کی مختلف باتیں آنے لگتی ہیں، کیونکہ جتنی پریکٹس آپ جس لائن میں بھی کریں گے، تو میں آپ کو تفسیر سے ریلیٹ کر رہی ہوں، جس لائن میں بھی آپ محنت کریں آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا. میتھمیٹکس میں جب پہلی دفعہ بچہ سم کوئی پلس اور مائنس کا سالو کرتا ہے تو اس سے مشکل اس کو کوئی کام نہیں لگتا، لیکن گریجولی وہ اس کے لیے ایک پیس آف کیک بن جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ سے مجھے تمہارے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے، جبکہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. اب تو اللہ تعالیٰ کے پاس نمونہ موجود ہے، مولڈ موجود ہے نا ہم سب کا، اتنے سارے انسان اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا، تو دوبارہ سے جب وہ ہڈیاں بن جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا نا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ویسے بھی یہ کوئی بات ایسی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہ ہمارے جیسے کو تو محنت کرنی پڑتی ہے نا کاموں کے لیے. ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو کام دنیا میں کوئی انسان کر رہا ہے، کوئی پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کا کر رہا ہے، نافرمانی کا کر رہا ہے، محنت اسے کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے محنت والی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کے تو کا یہ ورڈ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا صحیح نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ بھی نہیں صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف کن اور وہ ہو جاتی ہے چیز. تو مراد کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یہاں پر یہ جو آ رہا ہے جسیہ کا ورڈ، اس کو دیکھتے ہیں. جسیہ سے مراد ہے گھٹنوں کے بل گرنا. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ تم دوبارہ نہیں کھڑے کیے جاؤ گے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو وارن کیا ہے کفار کو اور ہر ایسے شخص کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ تمہیں زندہ کروں گا بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کروں گا جو تمہیں بہکاتے ہیں، جن کے کہنے پر چل کے تم اس حال کے اوپر پہنچے، اور ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دوں گا. اور جب تم لوگ سب وہاں اکٹھا ہو گئے، وہ شیاطین اور جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، آپ سب کو معصیت کرنے والے، تو جب وہ حشر کی ہولناکی دیں گے، حشر کے میدان کی ہولناکی دیکھیں گے، جس میں آپ کو پتا ہے نا لوگ سر پر دوڑے جا رہے ہوں گے اور حساب کے خوف سے پریشان ہوں گے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ میدان حشر میں ہر ایک کے اعمال کے حساب سے ان کا نور ہوگا، جتنے اعمال ہوں گے اتنا ان کا نور ہوگا، ورنہ ان کے آگے اندھیرا ہوگا جو کافر ہوں گے. تو وہ لوگ اس خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ جو جسیہ کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا نا، تو یہ ایک پکچر کھینچی گئی ہے کفار کی. یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہوگا، یہ کفار کا حال ہوگا کہ وہ ڈر اور خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. کیوں بیٹھ جائیں گے؟ کہ جیسے ایک پچھتاوے میں انسان نہیں بیٹھ جاتا کہ اب ہمارا ہوگا کیا، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہوں گے، ان سب کو اکٹھا کرو اور جہنم میں ان سب کو ایک ساتھ ڈالو. اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے، حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، یعنی تکذیب سے مراد کیا ہے؟ نعوذ باللہ، میری بے عزتی کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں. ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا. اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی دفعہ کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نہ
اس نے یعنی اللہ نے کسی کو جنا، نہ ہی وہ خود جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. تو یہ بھی صحیح بخاری میں تفسیر آتی ہے اس کے حوالے سے نا، جو میں نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دو کمپلینٹس ہیں کفار سے یا جو بھی انسان اس طرح کے کام کرنے والے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں مجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں اور میری تکذیب کرتے ہیں. مجھے مطلب میں اردو میں تو وہ ورڈ ہی نہیں استعمال کیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ آدمی کہتے ہیں کہ تکذیب کرتے ہیں، کہ یہ جب کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی انسلٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سیکنڈ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو مجھے ایذا دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ دنیا میں ایک انسان کو اگر ایذا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے آخرت میں، اور اس کا بڑا سخت جو ہے وبال ہے اس کے اوپر. تو کہاں ہم اللہ تعالیٰ کو ایذا دیں، نعوذ باللہ. اور یہ کون لوگ دے رہے ہیں؟ آپ اس سے بالکل کلیئر سمجھ جائیں گے کرسچنس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر فرما دیا نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میری کوئی اولاد ہو سکتی ہے. میں تو بالکل قل هو اللہ احد کی ایک طرح سے یہاں ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ ہی اس کے آگے کوئی اولاد ہے. تو یہ کون کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے؟ ظاہر کرسچنس کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے والی ہیں. پھر اس کے بعد اسی آیت میں آپ دیکھیں آیت نمبر 69 میں یہ آ رہا ہے نا کہ علی الرحمانی عطیہ، کہ ہم ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ پھر ہر گروہ میں سے. یہ آیت نمبر 69 میں پڑھ دیتی ہوں. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ. اور آیت نمبر 69 ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عطیہ سے کیا مراد ہے. جو آیت نمبر 69 میں آپ نے دیکھا، عطیہ سے مراد ہے کہ بہت ہی سرکش قوت یا بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کا دن، یعنی پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا اوپر بھی یہ حدیث سے میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ قیامت کے دن یہ سب ہوگا، اللہ تعالیٰ شیاطین اور دوسرے لوگوں کو جمع کریں گے. پھر اب یہاں پر عطیہ کے حوالے سے جو تفسیر ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو سرکش لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑی سرکشی دکھائی، جن میں آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ حامان، فرعون، اس طرح کے جو لوگ تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے سرکشوں کے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی اختیار کی ان کو ایک جگہ جمع کریں گے، اور جو لوگ ان کے پیروی کرنے والے تھے وہ لوگ اور سرکش لیڈرز، ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں اور جو فالوورز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے وہ بیسکلی ہوتے ہیں، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی مقام میں رکھیں گے. تو یہ چیز بڑی انسان کو جو ہے ڈرانے والی اور ہلانے والی ہے. یہاں پہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف لیڈروں کا انجام برا نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ لیڈر ہیں تو یہ جانیں انہوں نے دنیا میں شرک کی بنیاد ڈالی، انہوں نے غلط قسم کے عقائد کا پرچار کیا، یا انہوں نے لوگوں کو گناہ کی طرف رغبت دی، تو ہمارا تو قصور نہیں ہے. تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو ان کے فالوورز بھی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ چھانٹ لیں گے، ہر گروہ میں سے لوگوں کو چھانٹا جائے گا کہ جنہوں نے رحمان کے مقابلے میں سرکشی دکھائی. تو اچھا چھانٹا کیوں جا رہا ہے کہ میں بھی ان میں سے کچھ لوگ چھپ کر ادھر ادھر مسلمانوں کے یا مومنوں کے گروہ میں اب جائے پناہ حاصل کرنے کے لیے چھپ گیا، تو وہاں تو فرشتوں کی نظر سے، اللہ کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکے گا. تو ان کو چھانٹ چھانٹ کے اکٹھا کیا جائے گا کہ اس گروپ میں سے بھی نکالو. باقاعدہ اس طرح کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ گروپ میں پیچھے جو لوگ ہیں نا ان کو باہر کرو، یہ بڑے سرکش بنے ہوئے تھے یا یہ سرکشوں کو فالو کرنے والے تھے، ان کو بھی سب کو اکٹھا کرو. تو اللہ تعالیٰ بعد میں فرما رہے ہیں اس آیت میں 69 میں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو جہنم میں ایک ساتھ ڈال دے گا. تو انجام جو ہے وہ لیڈرز کا اور فالوورز کا ایک ہی ہوگا. تو انسان یہاں دنیا میں دیکھ لے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے جو ہے لیڈر جو ہے وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، کس کی باتیں ہمیں
بھاتی ہیں. تو جو جس طرح کے لیڈروں کو پسند کرے گا، جیسے سرکش اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو پسند کرے گا، اس کا خود کا بھی انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 70 اور 70 سے لے کر 72 تک. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ترجمہ ہے، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق کون ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک طرح سے میدان حشر اور پل صراط کو ایکسپلین کر رہی ہے. جو حدیث کے ذریعے سے اس آیت کی میں تفسیر کروں گی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلیہ. سلیہ سے مراد ہے کہ داخل ہونا، اور سلیہ کا ورڈ جب استعمال کیا جاتا ہے تو مراد ہے کہ جہنم میں داخل ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے اور جلنے کے کون زیادہ مستحق لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہمیں کسی یعنی مراد کیا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی. جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سرکشوں کو گروپس میں سے نکال لیں گے، پن پوائنٹ کر کے ان کو باہر کرو، ان کو ذرا نکالو یہاں سے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے ہیں کہ اب اگلی سٹیج شروع ہو گئی ہے. یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے پل صراط کا. اچھا، پل صراط میں مسلمان بھی ہیں، ابھی تک تو کافروں وغیرہ کا ذکر تھا نا. اب یہاں پہ جو ہے نا مومنوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کون جہنم میں جانے کے لائق ہے اور کون جنت میں، مثال کے طور پہ. تو اب یہاں پر اس کی تفسیر میں ہم ایک صحیح حدیث ایک آتی ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر ایک کو جہنم پہ وارد ہونا ہے. اب ایسے جب میں آپ کو بات کہتی ہوں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہے، ایسے لگ رہا ہے نا. تو ہے کیا یہ بات؟ نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے. تو یہی فرق ہے نا کہ جب آپ قرآن خالی پڑھیں تو اور آپ احادیث کا مطالعہ نہ کریں. یہ بھی بتا دوں تو آپ کو کچھ آیات آپ سمجھ، جیسے کہتے ہیں نا قرآن آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے اکیلے. اب یہ جو ورڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے اور بڑا ڈرانے والا ورڈ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو تم میں سے جہنم میں وارد ہونا ہے. وارد کا اردو میں بھی آپ سمجھتے ہیں، وارد کا مطلب ہوتا ہے انٹر ہونا. تو اب یہاں پہ کیا مراد ہے، اس سے اب ہم بات سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی جو بات ہے اس کو تفسیر میں اب میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جو کہ آپ کامنلی آپ کو پتا ہے پل صراط ہے. اس پر سے یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ اس پر سے کافر گزریں گے کہ مسلمان گزریں گے. تو اس پر سے کافر بھی گزریں گے اور مومن بھی گزریں گے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن اپنے اعمال کے حساب سے جو انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اس کے حساب سے گزریں گے. ان میں سے کیا ہوگا، کوئی جلدی گزر جائیں گے مومن، کچھ دیر سے گزریں گے، کچھ پلک چھپکتے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح سے گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند گزریں گے. یہ سب میں حدیث سے آپ کو بتا رہی ہوں نا، یعنی یہ عام میں نہیں بات کر رہی، میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ان کی سپیڈ ہوگی. جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں نا ہوا کی سپیڈ کیا ہے، بجلی کی سپیڈ کیا ہے. کہتے ہیں کچھ پرندوں کی طرح گزریں گے، پھر کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح گزریں گے، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بالکل صحیح سالم کراس کر لیں گے پل صراط کو. پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پل صراط پہ زخمی ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں آنکھڑے ہوں گے. آنکھڑے جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو ایک وائر لگاتے ہیں نا بعض دفعہ اپنی سیکیورٹی کے لیے گیٹس کے اوپر یا اپنی والز کے اوپر، باؤنڈری والز کے اوپر وائر لگاتے ہیں نا لوہے کا، جی اس میں کانٹے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس کو آنکھڑے یعنی یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے پل صراط کے لیے.
تو اس میں کچھ زخمی ہو جائیں گے اس سے آنکڑے. مطلب یہ سب کے اعمال ہے نا, جو انجام جیسا جس کا ہو رہا ہے نا اس کے حساب سے. لیکن زخمی ہونے کے باوجود بھی کچھ مومن ایسے ہوں گے کہ وہ پل صراط کو کراس کر لیں گے. جیسے زخمی ہو گئے, چوٹیں لگ گئیں, لیکن وہ کراس کر لیں گے. اب ان میں کچھ ایسے مومن ہوں گے جو جہنم میں گر پڑیں گے. تو اب جو گریں گے ان کو بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا. ابھی تو میں حدیث سنا دوں, پھر میں تھوڑا ایکسپلین کروں گی. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے. تو اب اس کی دو طرح سے جو ہے آپ بات کو اگر دیکھیں نا تو تفسیر یہاں پر یوں ہوگی کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم میں وارد نہ ہو, یعنی کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو جہنم میں وارد نہ ہو, کہ سارے جتنے بھی کافر ہیں ان کو کہاں جانا ہے, جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مراد ہے. دوسری مراد یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا, وہ جن کی جو سپیڈز ہیں اور پل صراط کے اوپر سے وہ گزر رہے ہیں, تو جہنم کو وہ دیکھ سب لیں گے. وارد ایک طرح سے وارد ہو گئے نا, انٹر تو ہو گئے, آلدو وہ نیچے ہے, لیکن نظر آ گئی نا, دیکھ لیا سب نے. تو یہ بھی دونوں طرح کی, اس کے دونوں ہی معنی درست ہیں. اب دونوں طریقے سے شاید کو سمجھا جا سکتا ہے. اچھا, اب جو آپ کو یہ بات پتہ ہے نا, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہنم میں وہ گر پڑیں گے اور شفاعت کے بعد نکالے جائیں گے, وہ بھی آپ کو حال پتہ ہے کہ نہ جانے کتنے ہزاروں سال وہ جہنم میں رہیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کے بعد جو ہے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل جل کے جس کو کہتے ہیں کوئلہ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالیں گے اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, در ان کے استغفار کرنے سے معاف کر دیں گے کہ جو ہوں گے مسلمان. اور اس کے بعد جو ہے ان کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کا ایک نشان ماتھے پر ان کی جلنے کا رہ جائے گا. تو جب وہ وہاں جائیں گے جنت میں, تو وہ جنتی ان کو دیکھ کے ہر ایک پہچان جائے گا کہ دوزخ میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزار کے آئے اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی سزا بھگت کے آئے. تو ہر ایک جنتی ان کو ایک انداز سے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے جب کوئی ایک مجرم اچھے لوگوں میں آ کے بیٹھ جائے, یا کوئی نیک لوگوں کے مجلس میں آپ سمجھیے کہ کوئی اگر ایک غلط کام کرنے والا شخص آ کے, چور چکار یا کوئی اور معاشرے میں کوئی نازیبا کام کرنے والا آ کے بیٹھ جائے, تو لوگ حیران ہو کے نہیں دیکھتے اسے کہ یہ یہاں کیسے آ گیا. تو ایسے سب اسے دیکھیں گے, تو وہ اس کو اتنی شرمندگی دوزخیوں سے آنے والوں کو محسوس ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ نشان ہمارا ہٹا دیں کہ ہم آ بھی گئے جنت میں تو ہم اتنے بے عزت یہاں پہ فیل کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں کہ جتنا لوگوں نے سمجھا ہے نا کہ کیا گریں گے پھر نکال لیے جائیں گے. تو یہ کوئی معمولی عرصے کے لیے انسان جہنم میں نہیں جائے گا, اور اس کو عذاب نہ جانے کتنے ہزار سال کا سہنا پڑے گا. تو اتنے سال کا عذاب سہنا آسان ہے, جبکہ انسان ایک گرم پتیلی کے اوپر اگر ہاتھ بھی رکھ لے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا, وہ جو آبلہ پڑتا ہے تو اسے بھولتا نہیں ہے انسان. تو بہرحال یہ معاملہ مسلمانوں کا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کچھ باتیں میدان حشر کے حوالے سے حدیث سے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا. پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں. بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں, جن میں لوگوں کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں, لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حشر کے دن کی سختی سے بڑھ کے کوئی سختی کوئی نہیں. تو ہم تو موت ہی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور یعنی اسی کا رونا روتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہوگی کیا ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا کہ موت ایک لائف کا اینڈ ہے, اختتام نہیں ہے زندگی کا. ایک اور ٹائپ کی زندگی برزخ میں اور قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر برزخ کی زندگی ایک پوری کہانی ہے, وہ بھی کوئی آسان جگہ نہیں ہے, وہ ایک طویل اس کی بحث ہے. اس کے بعد یہاں پر جو حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ میدان حشر کی سختی جو ہے وہ بہت سخت ہے. اور یہ جو پسینے کے لگام ہے اس کے حوالے سے بھی بہت اس پہ بڑی احادیث ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے, تو ایک حد تک اس کی تفسیر آدمی کر سکتا ہے. تو اس میں کچھ تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پسینہ آئے گا نا میدان حشر میں لوگوں کو, وہ بھی ان کے اعمال کے حساب سے آئے گا. کچھ لوگ پسینے میں اتنے نہائے ہوئے ہوں گے کہ لگے گا کہ جیسے ان کے اوپر سے نا پورا وہ خود اٹ سیلف ایک نہر کی طرح پانی ان کے اوپر سے بہ رہا ہے.
اور کچھ لوگوں کا پسینہ کم ہوگا، کچھ لوگوں کا یعنی بالٹی کی طرح بہ رہا ہوگا، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. تو یہ کچھ جو وہاں پہ تکالیف ہے میدان حشر کی اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں میں گرمیوں میں بھی اندازہ ہے کہ تھوڑا خاص طور پہ کراچی کی جو گرمی ہے تو اس میں آپ دیکھیے چاہے موسم اتنا گرم نہ ہو لیکن جو پسینہ آتا ہے تو وہ اتنا ایگزاسٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے یہاں گرمی پڑی تھی تو کتنے ہزار لوگ اسی میں مر گئے تھے صرف اس پسینے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے. کیونکہ آپ کا جب جسم کا پانی اتنا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اندر کا پانی ختم ہو کے انسان جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو کے موت کے منہ میں جا سکتا ہے. تو یہ پسینہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یاد رکھیے گا. دنیا میں بھی اگر جو پسینہ ایک طرح سے ہے یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو کہ میدان حشر میں اس کا نہ جانے کتنا بڑے حوالے سے یہ عذاب جو ہے وہ لوگوں کے اوپر نازل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اکٹھا کرے گا. اسے حاکم نے روایت کیا. اب یہ ایک 50,000 سال کے لیے اکٹھا کرنا بھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے یہ میدان حشر کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ گھٹنوں کے بل 50,000 سال کی مدت میں پل صراط کو کراس کریں گے. ایسے بھی ہوں گے، یعنی آپ سمجھ لیجیے ان کے اعمال کتنے کم ہوں گے، یہ کتنے واجبی ہوں گے، لیکن کر لیں گے ایٹ لاسٹ. لیکن آپ ذرا امیجن کر لیجئے کہ 50,000 سال میں میدان جو پل صراط ہے اس کو کراس کرنا، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں وہ وائرز لگے ہوئے ہیں اور وہ چوٹیں بھی لگ رہی ہیں، یعنی 1-2 دن کی چوٹ نہیں ہے، کچھ گھنٹوں کی چوٹ نہیں ہے، 50,000 سال یہی کریں گے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آخر کار تو ہم جنت میں ہی جائیں گے. تو جو یہ بات کے پروسیسز ہیں نا، اصل تو آپ یقین کریں امتحان وہ ہے جس کے بارے میں ہم عوام جو ہے نا وہ تو جانتی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو بس اتنا پتہ ہے کہ موت ہے، قبر ہے، پھر سوچتے ہیں قیامت آ جائے گی، ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا اور اس کے بعد بس سب ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جائیں گے. نہ میدان حشر کے بارے میں جانتے ہیں، نہ پل صراط کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی. کیونکہ ان چیزوں کو ہمارے یہاں نا معاشرے میں علماء نے بھی کچھ اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، مے بھی اس لیے کہ شاید لوگ ڈر نہ جائیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب تک لوگ ڈریں گے نہیں تو وہ بچیں گے کیسے ان کا ہوگا بچاوا کہ جب وہ جانیں گے نہیں کہ ان کے ساتھ آگے پیش کیا آنے والا ہے. یا میں بھی علماء کرتے ہیں، یقیناً کوشش انہوں نے اپنی کی ہے، لوگ ہی نہیں ہیں سننے والے یا جاننے والے. کیسے بات پہنچے نا. دیکھیں اگر علماء مسجد میں بیٹھ کے کچھ ایک آدھ حدیث سنا بھی دی اور وہاں پہ خالی 100 لوگ نماز پڑھنے آئے تھے جو کہ محلہ ہے 2000 کا اور آئے 100 لوگ سننے، تو کتنے لوگوں کو پتا چلا؟ تو غلطی تو ان کی بھی نہیں نا، وہ تو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہمیں اس کی طوالت کے بھی حوالے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے. اب ایک چیز بڑا ہمیں سوٹ کرنے والی ہے، ابھی تک تو میں نے آپ کو جو حدیث سنائی اس میں بڑا ڈر اور خوف بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جو حدیث آ رہی ہے مومنوں کے لیے اس میں بشارت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے لیے قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے برابر ہوگا. اسے حاکم نے روایت کیا. اب جو نیک لوگ ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے یہ دن جو ہے قیامت کا دن ہی پورا، آپ سوچیں قیامت کے دن ہی یہ سارے پروسیس ہوں گے نا کہ میدان حشر میں جا رہے ہیں، پھر پل صراط میں جا رہے ہیں. تو یہ جو یہ 3 4 5 بہت کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی، یہ سب کچھ ظہر اور عصر کا درمیانی وقفہ ہے. تو کتنا کم وقفہ ہوا نا، اس لحاظ سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریے میدان حشر میں کتنا ٹائم لگا یا پل صراط پہ کتنا ٹائم لگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حشر کے دن کی طوالت ہے یا پل صراط کی جانے کی طوالت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کوئی پرندوں کی طرح جا رہے ہیں، کوئی بجلی کی طرح جا رہے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے کہا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اپنے ایمانی لیول کے اوپر، اس کے اپنے اچھے یا برے اعمال کے حوالے سے. کیونکہ مسلمانوں کا جب ایک نامہ اعمال نکلے گا تو ایک طرف اچھے عمل بھی ہوں گے، ایک طرف برے عمل بھی ہوں گے، تو اسی کے حساب سے ان کا آگے معاملہ طے پائے گا. چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 73 سے لے کے 75 تک. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا